जंगें हमेशा अचानक नहीं हुआ करती। कभी कभी वो दबे कदमों, मुहज़्ज़ब ज़ुबानों और सिफारती मेज़ों से जन्म लेती हैं, और फिर जब वो अपना रूप दिखाती हैं तो इंसानियत का चेहरा पहचाना नहीं जाता। दूसरी जंग अजीम भी इसी तरह शुरू हुई थी। बरतानिया और फ्रांस के हुक्मरान जर्मन नाजियों से बातचीत की मेज़ पे बैठे रहे, मुआहदे होते रहे, वादे बांधे गए, और इसी असना में हिटलर जो था वो ऑस्ट्रिया हड़प कर गया, चीकोस्लोवाकिया निकल गया, और जब पोलैंड पे चढ़ाई की तो दुनिया चीख पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज हम उसी तारीख की बाज़गश्त सुन रहे हैं, मगर निहायत खामोशी से। अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, ईरान, इजराइल, ताइवान, यूक्रेन और मशरक़ वस्ता के रेगज़ारों में कहीं ना कहीं वो पुरानी गूंज है। आलमी ताकतें एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़, सलामती और कौमी मफादात के नाम पर अपने अपने खैमे गाड़ चुकी हैं। नेटो का इत्तेहाद तेज़ी से असलहा इकट्ठा कर रहा है। रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, चीन ताइवान की तरफ नजरें गाड़े हुए है, ईरान इजराइल से सीना सपर है, और अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी को कम करते हुए दरअसल एक बड़ी जंग की फजा को हमवार कर रहा है। दूसरी जंग अजीम से पहले भी यह कहा गया था कि अमन की आखिरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उस कोशिश के पर्दे में फौजी मुआहदे हो रहे थे, उस कोशिश के पर्दे में खुफिया हथियार बनाए जा रहे थे, उस कोशिश के पर्दे में इत्तेहादी और महवरी कुव्वतें अपने अपने अस्करी ब्लॉक तैयार कर रही थी। आज की दुनिया भी वही मनाजिर दोहरा रही है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से चीन और रूस के बैक वक्त हमले की बात, अमेरिका के इनखला के ऐलानात के बावजूद फौजी मौजूदगी बरकरार रखने की जिद, इजराइल की जारहियत, ईरान का बढ़ता हुआ रद्द-ए-अमल, रूस का आलमी मालियाती निज़ाम से बगावत और चीन की खामोश अस्करी तैयारी, सब कुछ वही है, सिर्फ किरदार बदलें, स्क्रिप्ट वही पुराना है। जैसे माजी में लीग ऑफ नेशंस की नाकामी दुनिया को जंग में झोंक गई थी, वैसे ही आज अक़वाम मुत्तहिदा, ब्रिक्स, G20 या सलामती काउंसिल बेबस तमाशाई बनी खड़ी है। कोई फैसला कुन कदम नहीं है, कोई हकीकी सिफारती हल नहीं है, सिर्फ बयानात, पाबंदियाँ, धमकियाँ और जंगी मशकें। और शायद तारीख हमें चीख चीख कर बता रही है कि जब आलमी ताकतें एक साथ कई महाजों पर मुदब्बराना अस्करी तवाज़ुन की बात करने लगें तो वही दरअसल आलमी जंग का नुक्ता-ए आगाज़ होता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज दुनिया में एक बार फिर वैसी अगर आप देखें तो खून सकूत है जैसा दूसरी जंग अजीम से पहले था, और अगर हमने उस वक्त के इशारों को ना पहचाना होता तो शायद आज हम भी ना पहचान रहे होते। कल की तारीख हमें फिर एक और हिटलर, एक और हिरोशिमा और एक और हॉलोकास्ट, और शायद इस बार एक और ज़मीन से रोशनास कराएगी। इस वक्त जो पर्दे के पीछे खींचातानी जारी है वह शायद सिर्फ एक चिंगारी के मुंतज़र नहीं, एक मामूली वाक़या, एक गलत अंदाज़ा, और दुनिया भस्म होने वाली। ये तीसरी जंग अजीम के सूरज की पहली किरणें अभी ये रोशनी नहीं देती, सिर्फ साए पैदा कर रही है, और तारीख इस बात की गवाह है कि जब साए बढ़ते चले जाएं तो रोशनी बुझने लगती है। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया गया। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने एक निहायत तशवीशनाक मंजरनामा पेश किया, एक ऐसी आलमी जंग का इम्कान जिसमें रूस और चीन बैक वक्त और मरबूत अंदाज में मगरिब के खिलाफ महाज खोल सकते हैं। और ये तंबी महज मफरूज़ा नहीं, बल्कि मौजूदा आलमी रुझानात, दोनों ताकतों के दरमियान बढ़ते स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मगरबी दुनिया के अंदरूनी तजादात को मद्देनजर रखते हुए दी गई। रोटे के मुताबिक रूस और चीन के ताल्लुकात अब महज इक्तसादी या सिफारती नौइयत तक महदूद नहीं है, बल्कि उनमें एक ऐसा तज़वीराती पहलू शामिल हो चुका है जो मुस्तकबिल में दुनिया की अस्करी और सियासी तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। और रोटे की ये बातें इस पस मंज़र में भी सामने आई हैं जब रूस यूक्रेन में मसरूफ़ जंग है, चीन बहराए जनूबी चीन में जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, और दुनिया के कई खित्तों में अमेरिका और उसके इत्तेहादी दिफाई लिहाज से दबाव का शिकार है। इन दोनों ताकतों की मुश्तरका अस्करी मशकें, टेक्नोलॉजी का तबादला, अक़वाम मुत्तहिदा में हम आहंगी और मगरबी उसूलों की मुखालिफत इस बात का इंदिया देती है कि अगर कभी तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हुआ तो वो एक रवायती या मकामी जंग नहीं, बल्कि मुकम्मल आलमी महाज़ाराई की शक्ल इख्तियार कर सकती है। रोटे की ये पेशगोई कोई दरअसल आप एक इंतबा समझ लें कि नेटो को सिर्फ रूस या सिर्फ चीन पे इनफरादी तौर पे तवज्जो नहीं देनी,
یعنی اب نیٹو کے آئندہ اقدامات کیا ہوں گے؟ وہ اس نئے عالمی اتحاد کی مشترکہ صلاحیتوں، عزائم اور حکمت عملی کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسی ترتیب دینا چاہتے ہیں، یا جو وہ پالیسی ترتیب دے رہے ہیں اس کا بیانیہ یہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بیان اس بات کا آئینہ دار ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں تصویراتی پیش بندی اور عالمی اتحاد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، یا پھر اس کا بیانیہ بڑھا دیا گیا۔ مارک روٹے نے اپنی گفتگو میں ایک نہایت اہم اور چونکا دینے والا نقطہ اٹھایا کہ اگر چین تائیوان پر حملے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس منظرنامے میں عسکری قیادت بظاہر بیجنگ کے ہاتھ میں ہوگی، مگر وہ روس سے فیصلہ کن تعاون کی توقع رکھے گا۔ اور روٹے نے یہ بھی واضح کیا کہ موجودہ عالمی حرکیات میں ایک بڑھتا ہوا احساس جنم لے رہا ہے کہ شی جن پنگ اگر تائیوان پر حملے کا حتمی ارادہ کر لے تو اس کی پہلا فون کال جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن کو جائے گا، اور وہ پیوٹن سے یہ کہے گا کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں اور مجھے اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ نیٹو پہ حملہ کر دیں تاکہ یورپ کی توجہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ اب یہ بات واضح کرتی ہے کہ چین اور روس کے درمیان محض سفارتی خیر سگالی نہیں، بلکہ نیٹو کے مطابق تو ایک ایسا خفیہ تصویراتی تصور جنم لے چکا ہے جس میں دونوں طاقتیں مغرب کو ایک ہی وقت میں دو محاذوں پر الجھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور روٹے کے اس تجزیے نے نیٹو کے لیے نہ صرف ایک چیلنج کھڑا کیا ہے بلکہ عالمی دفاعی توازن کو بھی ہلایا، کیونکہ اگر ایسا مربوط حملہ ہوتا ہے تو یہ تاریخ کا وہ موڑ ہوگا جہاں طاقت کا عالمی مرکز مغرب سے مشرق کی طرف سے رکھنے لگے گا۔ اور مارک روٹے نے گفتگو کے دوران اس نقطے کے اوپر زور دیا کہ دنیا ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں عسکری اتحادوں کی مضبوطی اور یکجہتی محض انتخاب نہیں ہوگا بلکہ بقا کا تقاضا بن چکا ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہیں، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اس کے مطابق چین اور روس کی مشترکہ مربوط حملے کے خطرے صرف اسی وقت مؤثر طور پہ روکے جا سکتے ہیں جب نیٹو ممالک ایک متحدہ غیر متزلزل محاذ تشکیل دیں اور اس امر کی بھی تاکید کریں کہ اب صرف نیٹو کو یورپ میں روسی عزائم کا سدباب نہیں کرنا بلکہ انڈو پیسیفک خطے میں بھی اپنی حکمت عملی اور اتحادوں کو مؤثر بنانا، یعنی وہ اپنی توجہ مشرق کے اوپر بھی پوری مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ اسی تسلسل میں یہ واضح کیا گیا کہ نیٹو کی یہ ہماگیر صلاحیتیں اسی وقت ممکن ہوں گی جب تنظیم اپنے عسکری، سفارتی اور تکنیکی قوت کو اس درجے پر پہنچا دے کہ نہ صرف روس جیسی طاقتوں کو باز رکھا جا سکے بلکہ چین جیسے ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے توازن قائم رکھے۔ اور نیٹو کے سربراہ روٹے نے اس موقف کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے مربوط کیا جس میں اس نے انڈو پیسیفک خطے میں نیٹو کے بڑھتے کردار کی حمایت کی۔ یوں مارک روٹے کا یہ موقف ایک واضح اشارہ ہے کہ آنے والے برسوں میں عالمی طاقتوں کے تصادم کا مرکز نہ صرف یورپ ہوگا بلکہ بحر الکاہل کا مشرقی کنارہ بھی ہوگا، اور نیٹو کو ان دونوں محاذوں پر بیک وقت تیار رہنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ 2014 میں جب روس نے کریمیا پر قبضہ کیا تھا تو اس حملے کو یورپ میں استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب نیٹو ممالک نے اجتماعی دفاع کی سنجیدگی کو نئے سرے سے محسوس کیا تھا، اور اسی تناظر میں نیٹو کے رکن ممالک نے اتفاق کیا تھا کہ وہ اپنی مجموعی دفاعی پیداوار کا کم از کم 2% جو ہے وہ اخراجات کے لیے مختص کریں گے تاکہ روس جیسے خطرات کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بنا تو اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ نیٹو کا بوجھ امریکہ اکیلا اٹھا رہا ہے، جبکہ یورپی ممالک اپنی دفاعی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے نہ صرف اس 2% کے ہدف کو ناکافی قرار دیا بلکہ کئی مواقع پر نیٹو اجلاسوں کے دوران یہ زور دیا کہ یہ حد جو ہے یہ کم از کم 5% تک ہونی چاہیے تاکہ اتحاد کو نہ صرف روایتی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے بلکہ روس اور ابھرتی ہوئی چینی طاقت کے خلاف بھی مؤثر دفاع کیا جا سکے۔ اور ٹرمپ کی یہ سخت گیر حکمت عملی یورپ کے کئی دارالحکومتوں میں بے چینی کا باعث بنی، لیکن اس دباؤ کے نتیجے میں کئی نیٹو ممالک نے اپنے دفاعی بجٹ میں نمایاں اضافہ کر لیا۔ آج جب دنیا ایک نئی سرد جنگ کے سائے میں داخل ہو چکی اور جب روس اور چین جیسی طاقتیں مشترکہ حکمت عملی کے اوپر کام کر رہی ہیں، ٹرمپ کا وہ مطالبہ ماضی کی ایک اشتعال انگیز سوچ جو تھا وہ اسی کی بنیاد کے اوپر شاید ان کا اتحاد ہوا، لیکن اب اسے ایک بیانیے کے اقدام کے اوپر، ایک پیش بینانہ اقدام کے اوپر دیکھا جا رہا ہے جو نیٹو کو مستقبل کے ممکنہ کثیر الجہتی محاذوں کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور دنیا جس خاموشی سے ایک نئی عالمی جنگ کے دہانے کی جانب بڑھ رہی ہے وہ محض طاقت کے توازن کی جنگ نہیں ہے بلکہ وہ تہذیبی، سیاسی، جغرافیائی صف بندی کی ایک خفیہ مگر تیز رفتار ترتیب ہے۔ بظاہر نیٹو امریکہ
اور ان کے اتحادی خود کو دفاع کا نام دے کر مضبوط کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ جنگ کی پیش بندی ہے۔ روس اور چین کو مشترکہ خطرہ قرار دینا اور نیٹو کو ان کے مقابل کھڑا کرنا دراصل ایک بڑے تصادم کی تیاری۔ سوال یہ کہ جنگ کی کوشش کون کر رہا ہے؟ جواب واضح ہے کہ وہ طاقتیں جو دنیا کو یونیپولر رکھنا چاہتی ہیں، جو یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ روس جو ہے وہ یوکرین سے باہر نکلے یا چین جو ہے وہ تائیوان کو اپنے ساتھ ملا لے۔ دوسری جانب جو ہے روس، چین، ایران، شمالی کوریا اور اب شاید کچھ حد تک ترکی، وینزویلا، جنوبی افریقہ جیسے ممالک بھی ایک غیر رسمی اتحاد کی صورت میں مغرب کے اس تسلط کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ نئی صف بندی ہے جسے بعض تجزیہ کار جو ہیں وہ نیو کولڈ وار ایکسس بھی کہتے ہیں اور پوسٹ ویسٹرن الائنس بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا جیسے ممالک بدستور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ بھارت کا کردار متذبذب ہے۔ وہ روس کا اسٹریٹجک اتحادی ہے لیکن امریکہ سے تجارتی و سفارتی قربت بھی رکھتا ہے۔ اب اس ضمن کے اندر یہ جو عالمی صف بندی ہے، اس کے نتیجے میں جنگ کا مرکز جو ہے وہ مشرقی یورپ یعنی یوکرین، مشرق وسطیٰ یعنی ایران اسرائیل تنازع اور بحیرہ جنوبی چین یعنی تائیوان بن جائیں گے، اور نیٹو کی مشرقی سرحد پر روس کا دباؤ ہوگا، ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے ہوں گے اور چین کے گرد امریکی عسکری دائرہ ہوگا۔ تین الگ مگر ممکنہ طور پہ ہمہ وقت جنگی محاذ کھل سکتے ہیں۔ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کو ہوگا۔ دنیا بھر میں تیل، خوراک، تجارت اور معیشت متاثر ہوگی، کیونکہ یہ دو ممالک کے درمیان جنگ نہیں، 6-7 ممالک کی آپسی جنگ اور پھر اس کے پیچھے نیٹو کا اتحاد۔ یورپ براہ راست میدان جنگ بنے گا، مشرق وسطیٰ میں لاکھوں افراد بے گھر ہوں گے، ایشیا میں ایک نئی فوجی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ چین اور روس اگر عالمی جنگ کے فریق بن گئے تو امریکہ کو اپنی فوجی طاقت کئی محاذوں پہ تقسیم کرنا پڑے گی، جس سے نہ صرف اس کی عسکری چالیں کمزور ہو جائیں گی بلکہ اندرونی سیاسی و معاشی دباؤ بھی امریکہ کے لیے بڑھ جائے گا۔ بالآخر یہ جو تصادم ہے یہ عالمی نظام کی تشکیل نو کا فیصلہ کرے گا، یعنی یونیپولر سے ملٹائی پولر۔ دنیا ایک نئے کثیر قطبی نظام کی طرف جائے گی یا امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی برتری کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جس بھی سمت جائے قیمت انسانیت کو ادا کرنا پڑے گی، لاشوں کو ادا کرنا پڑے گی، ہجرتوں کو ادا کرنا پڑے گی اور بربادی کی صورت ادا کرنا پڑے گی۔ دیکھیے کہ کون کتنی قیمت ادا کرتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔